السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جہاں جہاں بھی ہیں اپنی حفاظت میں رکھے اور آپ پر اپنی رحمتیں جو ہے وہ نازل فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ هو الرازق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا زبردست قوت والا ہے۔ سورۃ زاریات آیت نمبر 58۔ تو پیارے مسلمانوں، آج ہم اس پر بات کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پھر اپنے پیارے رب سے توفیق مانگیں گے کہ یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ تو اس قرآنی آیات میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ ہی ہے بڑا رزق دینے والا، زبردست قوت والا۔ تو یعنی اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باور کروا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا رب جو ہے وہی ہے اصل میں جو سب سے زیادہ رزق دینے والا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ساتھ ساتھ وہ سب سے زیادہ زبردست قوت والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہمیں اس پر سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ جب ہم سارا دن رزق کی تلاش میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو اس وقت سب سے بڑی قوت جو ہے رزق دینے والی، اس کی طرف توجہ بھی ہونی چاہیے۔ ہم نماز بالکل نہیں پڑھتے، اپنے آس پاس دوسروں کا خیال بھی نہیں رکھتے، اور ساتھ ساتھ یہ توجہ رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے زیادہ رزق بھی دے، اور وہ دیتا بھی ہے، لیکن اس کو ہم آگے رزق جو ہے اس کو دوسروں میں تقسیم نہیں کرتے۔ کوشش کرتے ہیں کہ سارا کا سارا ہمارے پاس ہی جمع رہے، ہمارے لیے ہی آسانی ہو، کہ ہم آئندہ کے لیے بھی پلاننگ کرتے ہیں کہ پڑا رہے، لیکن ہم آگے دوسروں میں تقسیم نہیں کرتے، اور پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب پر یقین نہیں رکھتے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے رب پر یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اسے آگے تقسیم بھی کریں، اور ساتھ ساتھ یہ ذہن میں اچھی طرح سے بسا لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ قوت والا بھی ہے، یعنی آپ کا رب جو ہے، ہمارا پیارا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی طاقتور بھی ہے اور ساتھ ساتھ رزق دینے والا بھی ہے۔ تو ہمیں جب اس چیز پہ پکا ایمان ہوگا تو پھر ہمیں زندگی میں آسانیاں آئیں گی، پھر اللہ تعالیٰ کی مزید ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول بھی ہوگا۔ لیکن ہم کیونکہ صرف زبانی بات کرتے ہیں، ذہنی طور پر اس سوچ کو اپنے اوپر پکا نہیں کرتے، اور پھر ہم اس پر توجہ نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ہمیں آسانیاں آنے کی بجائے مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہمیں اپنے رب پر اپنا یقین جو ہے اسے پختہ کرنا ہے۔ رب جو کہہ رہا ہے اس پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اس پر پورا یقین کرنا ہے، تب جا کے زندگی میں آسانیاں آئیں گی۔ تو اب آتے ہیں روز یعنی روٹین کی گفتگو کی طرف۔ تو وہ یہی ہوتی ہے، جس طرح پہلے بھی میں کہا کرتا ہوں کہ سچ بولیں، جھوٹ سے بچیں، کیونکہ یہی ہماری سب سے بڑی خامی ہے کہ ہم قدم قدم پر جھوٹ بول رہے ہیں، اور پھر سارا دن جھوٹ بولنے کے بعد ساتھ ساتھ یہ بھی توقع رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات جو ہے وہ سنے گا، ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ رب تو یہ کہہ رہا ہے جو ایک دفعہ جھوٹ بولتا ہے میں اس کی طرف پھر دیکھتا بھی نہیں۔ تو دوسری طرف ہم یہ توقع رکھ رہے ہیں جھوٹ بولنے کے بعد کہ ہماری دعائیں قبول کی جائیں گی، ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہم جو کچھ رب کہہ رہا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کی طرف تو ہم توجہ ہی نہیں دے رہے۔ ہم اپنے تئیں اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک طرف ہم کبھی کبھار نماز پڑھ کے دعا بھی مانگ لیتے ہیں، اور دوسری طرف سارا دن جھوٹ بھی بولتے رہتے ہیں، اور پھر یہ سوچ کے کہ جی ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول جو ہے وہ میسر آئے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں اپنی سب سے بڑی خامی جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور سچ کی طرف بڑھنا ہے۔ خود سچ بولیں، دوسروں کو بھی سچ بولتا ہوا دیکھ کر خوشی کا اظہار کریں، اور ساتھ ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کریں،
کوئی بھی آپ کو اچھا کام کرتا ہوا نظر آئے تو اسے شاباش دیں، اس کے لیے تالی بجائیں، اس کو اوپر خوشی کا اظہار کریں، اسے مسکرا کے دیکھیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے تب ہی ہوگا کہ ہم اپنے لیے، اپنے آنے والے کل کے لیے اور آخرت کے لیے جب مخلص ہو جائیں گے، جب یہ سوچ ہمیں پکی کر لیں گے کہ ہم نے اپنے رب کو ہر حال میں اپنے سارا کچھ، ساری قوت، ساری طاقت اسی کو تسلیم کرنا ہے. تو جب ہم یہ کر لیں گے اور پھر ساتھ ساتھ اس کے دیے ہوئے احکامات قرآن پاک میں جو ہیں ان کو پڑھیں گے، ان پر بار بار پڑھ کے ان پر غور کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین جو ہیں، یعنی جو ان کے احکامات ہیں، جو احادیث ہیں، ان کو بھی پڑھیں، ان پر بھی غور کریں. اور یہی اس ویڈیو بنانے کا مقصد بھی ہے کہ ہم یہ سارا کچھ پڑھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں، ہمیں سمجھ ہے، ہمیں یہ معلومات ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے. تو ہم نے اب اس طرح سے مل کے ایک دوسرے کے ساتھ یہ بار بار گفتگو درا کے، بار بار یاد دلا کے ہم نے یہ سوچنا ہے، اپنی یہ سوچ پکی کرنی ہے کہ ہم نے ہر حال میں عمل کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ سچ بولنے کا کہہ رہے ہیں تو ہمیں سچ بولنا ہے. اگر ہمارے نبی نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ایک دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے تو پھر کرنا ہے. صرف یہ نہیں کہ مجھے پتہ ہے جی کہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں. اسی طرح سے مجھے پتہ ہے جی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سچ بولنا ہے، لیکن ہم سچ بولتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ غیبت کرنے سے منع فرما رہے ہیں، ہم نے غیبت سے باز نہیں آنا. سارا دن دوسروں کے خلاف جو کہانیاں سنائی جا سکتی ہیں سناتے چلے جانا ہے، بغیر سوچے سمجھے کہ اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان. تو سچے مسلمانوں، ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اور اسی طرح سے اس ویڈیو کو بھی مزید دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. جیسے آپ نے سوچ لیا ہے آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولیں گے، دوسروں کی غیبت نہیں کریں گے، نماز 5 وقت پڑھیں گے، اسی طرح سے ایک زندگی میں کم از کم پھلدار پودا ضرور لگائیں گے، پانی ضائع ہونے سے بچائیں گے، کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں ان کو بھی ضائع ہونے سے بچائیں گے. تو جب آپ نے یہ سوچ لیا ہے، عہد کر لیا ہے، تو اس بات کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ دوسرے بھی اپنے آپ کو امینڈ کریں، درست کریں، اور آنے والا کل جو ہے ہم سارے پاکستانیوں کا، ہمارے تمام مسلمانوں کا اچھا آئے، اور ہم اس مصیبت سے جو ہم جھوٹ بول بول کے اپنے اوپر مسلط کر چکے ہیں، اس سے جلد از جلد جان چھڑوانے میں کامیاب ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ اور ہر وقت اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.